مسیح کے بابرکت جلالی اور پرفضل نام میں آپ سب دیکھنے والوں کی سلامتی ہو۔ آپ کا ہوسٹ پاسٹر ندیم امروز آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے نئے پروگرام گاڈ بلیس ساؤتھ پنجاب میں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے پھر آج ممکن کیا کہ ایک نیا پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا ہر روز ہر لمحہ ہماری زندگی میں جلالی کام کرتا ہے، ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور آج خاص طور پر شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج جو پروگرام کے گیسٹ ہیں اور خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ وہ بہت پاکستان میں جو ان کی منسٹری ہے وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہے، اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ان سے ایک کانفرنس میں ملاقات ہوئی، اور ابھی بھی وہ رحیم یار خاں میں ایک ٹریننگ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو آئیے آپ سے ملواتے ہیں اور ان کے ساتھ مل کر دعا کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ ناظرین، آج کے جو ہمارے پروگرام کے گیسٹ ہیں ان کا نام ہے پاسٹر پرویز مسیح، اور یہ کوآرڈینیٹر ہے ویژن فار دی کنگڈم ان پاکستان، ایسوسیٹ آف ریلیٹڈ چرچز ان پنجاب اینڈ KPK، اور اس کے علاوہ یہ پروجیکٹ مینیجر ہیں یونٹی اینڈ انیشیٹو کے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پاسٹر انچارج پاسٹر ہیں VFK چرچ کے جو لاہور میں ہے۔ تو اس آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کے پروگرام گاڈ بلیس پنجاب میں۔ تو آپ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ ان کے لیے دعا کریں، اور آپ دعا کریں کہ اس پروگرام کے وسیلہ سے خدا جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں میں کام کرے، اور جو ویژن آپ یہ پورے دنیا میں یہ پروگرام جا رہا ہے تو پوری دنیا تک خدا کا کلام جو ہے وہ پہنچے، اور خدا کا پاک روح لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرے، اور ہم خداوند کے جلال میں مل کر بڑھتے جائیں۔ آپ میرے لیے بھی دعا کیجیے گا اور آئزک TV کے لیے بھی ضرور دعا کیجیے گا۔ آئے ہم دعا کریں۔ زندہ آسمانی باپ، ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں ان سارے لمحوں کے لیے قادر مطلق خدا جو تو نے ہماری زندگی میں ٹھہرایا ہے، خاص طور پر خصوصاً طور پر آج پاسٹر ندیم کے لیے، ایسے TV چینل کے لیے جس کے ذریعہ سے قادر مطلق خدا ملک پاکستان میں اور خاص طور پر بالخصوص دنیا کے دوسرے حصوں میں تیرے نام کی خوشخبری کی منادی کی جا رہی ہے۔ قادر مطلق خدا تو خاص طور پر اس چینل کے فاؤنڈرز کو، پاسٹر انور فضل صاحب کو، ان کی ساری ٹیم کو، اس کے سارے انتظامیہ کے لیے، اور بالخصوص پاسٹر ندیم کے لیے، ان کی ساری ایفرٹ کے لیے اور اس ساری خدمت کے لیے جو تیرے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں۔ اور قادر مطلق خدا خاص طور پر سامعین کے لیے بھی تیری خاص برکت چاہتا ہوں، تاکہ وہ اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت پائیں اور تیرے نام کو عزت اور جلال ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے یہ ممکن کیا کہ ہم مل کر ایک پروگرام کر سکیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کا تعارف کروائیں اور یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، اور سب سے پہلے آپ اپنی فیملی کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ میرا نام، جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا، میرا نام پاسٹر پرویز مسیح ہے، اور میرا تعلق چائنا اسکیم لاہور سے ہے۔ میری پیدائش جو ہے وہ اللہ پر سیداں نارنگ منڈی کے قریب ایک گاؤں ہے 2 کلومیٹر پہ، وہاں ہوئی، اور میری ابتدائی تعلیم بھی ایک گاؤں میں اور صحیح اس ماحول میں ہوئی جیسے کہ ایک گاؤں کا ماحول ہوتا ہے کہ کنویں کے پاس اسکول ہوتا ہے۔ اور میں نے پھر میٹرک اپنا جو ہے وہ نارنگ منڈی سے ہائی اسکول، گورنمنٹ ہائی اسکول نارنگ منڈی سے پاس کیا، اور اس کے بعد پھر میں لاہور میں پراپر شفٹ ہو گیا، اور خدا کے فضل سے میں نے لاہور آ کر میں نے گریجویشن کی، اور 95-96 میں نوٹر ڈیم آف ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سے میں نے BEd کیا، اور اس کے بعد میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر جو ہے وہ شروع کیا، جو خدا کے فضل سے مجھے
میں سینٹ پال پیرش ہائی اسکول شاد باغ کا 3 سال ایز اے سینئر ہیڈ ماسٹر اور 1 سال ایز اے پرنسپل میں نے خدمت کی، اور اس کے بعد ڈان باسکو ہائی اسکول 22 ایمپریس روڈ لاہور پر میں نے اپنا ٹیچنگ کیریئر شروع کیا، اور پھر وہاں ایز اے کوآرڈینیٹر بھی کام کیا. اور 2019 میں جبکہ ویژن فار دا کنگڈم ان پاکستان جو 2005 میں اس نے خدمت آغاز کیا، اس وقت سے ہی جو ہے میں اس خدمت میں تھا، اور اس جاب کے ساتھ ساتھ میں خدمت گزاری کا بھی کام کر رہا تھا. لیکن 2019 میں ویژن فار دا کنگڈم ان پاکستان کے فاؤنڈر اور چیئرمین اور CEO بشپ مشتاق انجم صاحب نے کہا کہ بھائی پرویز اب منسٹری کو آپ کو فل ٹائم کی ضرورت ہے، اور پھر میں نے وہاں سے ریزائن کیا، اور 2009 سے خاص طور پر اس مشن میں فل ٹائم جو ہے خدمت گزاری کا کام کر رہا ہوں، جس میں خدا نے یہ میرے ذمے میں پنجاب اور خیبر پختونخوا یہ 2 صوبے میں ویژن فار دا کنگڈم ان پاکستان کے چرچز کو، اور پھر آرک چرچز کو، ایسوسیٹ آف ریلیٹڈ چرچز جو ہمارے ساتھ اس نیٹ ورک میں چرچز ہیں، وہاں ان کے ساتھ جو ہے وہ خدمت گزاری کا کام کرتا ہوں. پریز دی لارڈ. جی ناظرین، آپ نے سنا کہ انہوں نے اپنا تعارف دیا، اور خاص طور پر انہوں نے بتایا یہ ٹیچنگ کے شعبے سے تعلق رکھتے تھے، اور انہوں نے ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ خدا کے کام کو بھی جو ان کی جو منسٹری ہے ان کے ساتھ انہوں نے خدا کے کام کو بھی کیا. اور پھر جب منسٹری کو ان کی ضرورت پڑی تو انہوں نے فل ٹائم جو ہے وہ منسٹری جوائن کی. اور ابھی میں ان کو دیکھتا ہوں، یہ کبھی کسی سٹی میں ہوتے ہیں، کبھی کہیں ہوتے ہیں. میں جب بھی فون کرتا ہوں تو ان سے رابطہ کرتا ہوں، تو یہ مختلف جگہ پر باقی کام کو کر رہے ہوتے ہیں. تو میں پچھلے سال جو ہے وہ ایک کانفرنس میں جس میں آپ نے انوائٹ کیا تھا، وہاں پہ میں گیا تھا. تو آرک کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. جی، آرک جیسے اے سے ایسوسیٹ آف آر سے ریلیٹڈ اور سی سے چرچز ہیں، یہ ایک نیٹ ورک ہے. آرک ARC نیٹ ورک ہے، جس میں ہم تمام ڈینومینیشنز کے پاسٹرز کو، لیڈرز کو دعوت دیتے ہیں کہ آئیں مل کر خدا کی بادشاہی میں کام کریں. اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ کو ڈیولپ کریں، بہتر کریں، اور خاص طور پر جو خدا نے ہمیں توڑے دیے ہیں اور جو آپ کے پاس توڑے ہیں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر سکیں، کیونکہ خدا کی بادشاہی میں جو ہے وہ شیئرنگ ہے. اور ہم اس طرح چاہتے ہیں کہ آرک نیٹ ورک کا حصہ ہم بن کے جو ہے وہ خدا کی خدمت گزاری کر سکیں. جیسے پاسٹر صاحب نے کہا ہے کہ میں ابھی رحیم یار خاں میں ہوں اور 2 دن کی ہم یہاں ٹریننگ کر رہے ہیں، تو یہ بھی آرک نیٹ ورک کو ڈیولپ کرنے کا ایک طریقہ ہے، جس میں ہم مختلف چرچز کے ساتھ، لیڈرز کے ساتھ جو ہے یہ ٹریننگ کرتے ہیں. اس ٹریننگ کا نام ٹروتھ سینٹر ٹرانسفارمیشن ٹریننگ ہے. یہ بڑی بابرکت ٹریننگ ہے، اور ہم چاہتے ہیں اس ٹریننگ کے ذریعے چرچ جو ہے الائیو ہوں اور کمیونٹی جو ہے وہ لائٹ اینڈ سالٹ کا رول ادا کرے. تو آج ہمارا دوسرا دن ہے رحیم یار خاں میں، تو ہم نے یہ 2 دن کی ٹریننگ ہم کرتے ہیں. تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، یہ 2019 سے ملک پاکستان میں ہم اس ٹریننگ کو کر رہے ہیں. جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ میری ذمہ داری میں جو ہے پنجاب اور KPK ہے، اور اسی لیے میں پنجاب اور KPK میں جو ہے وہ مختلف شہروں میں جو ہے وہ ٹریول کرتا ہوں اس ٹریننگ کے لیے، اور خاص طور پر 8 پاسٹرز کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے کے لیے. تو ہمارے پاس خاص طور پر پاکستان لیڈرشپ یونٹی انیشیٹو کے پلیٹ فارم پر کچھ ٹریننگز ہیں جو ہم مختلف چرچز کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں ٹروتھ سینٹر ٹرانسفارمیشن ٹریننگ ہے. بیسیکلی یہ 10 ماڈیولز پر محیط ہے ٹریننگ، اور
اس 2019 سے اب تک ہم اس سال چوتھا ماڈیول سٹارٹ کریں گے، اور اس ٹریننگ کے ذریعے ہم نے دیکھا ہے کہ خدا نے کلیسیاؤں میں جو ہے بہت کام کیا، اور واقعی کلیسیا جو ہیں وہ لائٹ اینڈ سالٹ کا رول ادا کر رہی ہیں، اور خداوند انہیں بڑھا رہا ہے۔ اس کے ساتھ کیٹلسٹ کمیونٹی ٹریننگ ہے، جس کو ابھی ہم ہر سال، جیسے پاسٹر صاحب نے کہا کہ پچھلے دفعہ ہم نے ان کو انوائٹ کیا ڈریم ورلڈ کراچی میں، اور جہاں ہم نے یہ کیٹلسٹ کمیونٹی ٹریننگ اور آرک جو ہے کا پروگرام کیا۔ تو ابھی بھی اس سال بلکہ نیکسٹ منتھ میں مارچ میں ہم کیٹلسٹ کمیونٹی کی 2 ٹریننگ کرنے جا رہے ہیں، ایک کراچی ڈریم ورلڈ میں، ایک اور لاہور میں، تو جس میں ہم مختلف ڈینومینیشنز کے پاسٹرز کو اور چرچز کو دعوت دیتے ہیں، آئے مل کر ہم جو ہے سیکھیں، شیئر کریں، تاکہ خدا کی بادشاہی میں اور زیادہ آگے بڑھ کر کام کر سکیں۔ اس کے ساتھ ہمارے پاس سائپرس ٹریننگ ہے، جو خاص طور پر چرچ پلانٹنگ ٹریننگ ہے، اور پھر چرچ پلانٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں، تو وہ موومنٹ ہے، کنگڈم ہے، ڈسیپلشپ ہے، اور پھر ہارویسٹ ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم خاص طور پہ جو آرک اپنے پاکستان میں آرک چرچز ہیں، ان کے ساتھ آرک پریئر موومنٹ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا ایک اور کمپوننٹ ہے ہینگ آؤٹ۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ جو مختلف 4-5 لوگوں کے ساتھ ہم ان کو پرسنل ملیں، پرسنل ٹو پرسنل ملیں، ان سے شیئر کریں، ان کے ساتھ کچھ وقت گزاریں، کہ تاکہ ہم ایک دوسرے کو سن سکیں، اور جو ان خدا نے ان کے دل میں یا ان کی کلیسیا میں خدا کام کر رہے ہیں، اور جہاں ہم ان کے ساتھ سپورٹ کر سکتے ہیں یا مدد کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمارا ایک اور کمپوننٹ ہے کوچنگ کا، تو ہم اسی طرح خادموں کے ساتھ مل کر جو ہے کوشش کرتے ہیں ہم کوچنگ کر سکیں، اور پھر ان تمام ٹریننگز کو کا ہم فالو اپ کرتے ہیں، تاکہ یہ ٹریننگ جو ہے صرف ہمارا مقصد ٹریننگ کروانا نہیں ہے، اور پھر ہمارا مقصد ہے ہم اس کو فالو اپ کریں، اور کہاں تک یہ ٹریننگ جو ہے وہ فروٹفل ہیں۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں، خاص طور پر آج ساؤتھ پنجاب میں ہوں، اور پاسٹر ندیم نے موقع دیا، اور ہماری بڑی اچھی رفاقت شراکت ہے۔ اکثر ہم جو ہے خاص طور پر نیشنل ایشوز پہ اور چرچز کے ایشوز پہ بات چیت کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ جو ان کا ویژن ہے وہ بہت ہی کمال ویژن ہے، اور میں نے ان کے پروگرامز ریگولر اٹینڈ کر رہا ہوں۔ ابھی بھی 2 دن کی ہم نے ٹریننگ کی ہے، تو وہاں پر سکھایا جاتا ہے کہ آپ کس طرح جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، آپ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہم کام کر سکتے ہیں، اور بہت خوبصورت باتیں ہم نے جو خدا ہم سے چاہتا ہے وہ ہم نے اس ٹریننگ میں سیکھی۔ لوگ صرف چاہتے ہیں کہ وہ بس ہمیں بس ملتا جائے، ہم لیتے جائیں اور ہم کچھ نہ کریں، مگر خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ انہوں نے اس ٹریننگ کے وسیلہ سے لوگوں کو انکرج کیا کہ پہلے خدا کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنا حصہ ڈالیں۔ اگر ہمارے پاس جو وسائل ہیں اسی سے ہم خداوند کا کام کریں، اور وہی جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان میں سے ہم تھوڑا سا حصہ ڈالیں، اور بہت ساری مثالیں ہمیں بائبل مقدس میں بھی ملتی ہیں۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے وسیلہ سے لوگ جو ہے وہ جسمانی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں، روحانی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں، سماجی طور پر بھی ترقی کر رہے ہیں، اور کلیسیائی طور پر بھی جو یہ کام کر رہے ہیں اس سے ترقی کر رہے ہیں۔ تو ابھی آپ اپنی کوئی ٹیسٹامنی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ابھی موقع ہے کہ آپ اپنی ٹیسٹامنی جو ہے وہ ویورز کے ساتھ شیئر کریں۔ جیسے کہ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ یہ ٹریننگ جو ہے بیسیکلی میں نے کہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس ٹریننگ کے ذریعے لائیو چرچ ہو، ڈیڈ چرچ نہیں، لائیو چرچ ہو،
اور جو دوسروں کے لیے باعث برکت ہو، اور اس ٹریننگ کے ذریعے جو ہے کمیونٹی جو ہے وہ لائٹ اینڈ سالٹ کا رول ادا کرے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس ٹریننگ کے ذریعہ سے جہاں ایک یوحنا کی انجیل اس کے 6 باب میں ایک نوجوان لڑکے کی ہمیں مثال ملتی ہے کہ اس کے پاس 2 مچھلیاں اور 5 روٹیاں تھیں، تو اس نے خدا یسوع مسیح کے ہاتھ میں دے دی، اور کس طرح اس کے اس چھوٹے سے عمل سے 5000 لوگ مرد جو ہے وہ سیر ہوئے۔ تو اس تمثیل سے، اس معجزے سے میری پرسنل لائف میں جو ہے بڑا خدا نے کام کیا ہے کہ جب ہم خدا کے لیے دینا شروع کرتے ہیں تو یاد رکھیں آسمان کے دریچے خدا کھول کر آپ کو دیتا ہے۔ آپ جہاں سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے خدا وہاں سے بھی مہیا کرتا ہے۔ اور اسی معجزے کو جب میں نے اپنے چرچ میں شیئر کیا تو یقین جانیں کہ میرا پیشن جو ہے، میں کام جو ہے وہ خاص طور پہ خانہ بدوش لوگوں میں میرا پیشن ہے کہ ان کے بچوں کو میں ٹیچ کرتا ہوں، اور میں نے اس کمیونٹی میں خانہ بدوشوں میں یعنی 1990 سے کام میں نے شروع کیا، اور پھر اس کے بعد میں نے 4 سال ایک این جی اوز میں وہاں کام ان کے ساتھ کیا جو ان میں کام کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر میں کیونکہ میں نوٹر ڈیم سے بی ایڈ کرنے چلا گیا، لیکن میرا پیشن جو ہے، میرا دل جو ہے اس کمیونٹی کے ساتھ دھڑکتا ہے، اور میرا کیونکہ پیشن ہے کہ ان کے بچے جو ہیں وہ بھی تعلیم حاصل کریں، کیونکہ وہ بھی خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں، اور ان کا بھی حق ہے کہ ان کے بچوں کو پڑھایا جائے۔ تو میں نے 2010 میں جو ہے وہ ان بچوں میں کام شروع کیا، ان کے بچوں کے درمیان جو ہے میں نے اور میری مسز نے، رخسانہ پرویز نے، ہم جبکہ اپنی بھی ڈیوٹی کرتے تھے مارننگ، اور سیکنڈ ٹائم ہم ان بچوں کو پڑھاتے تھے 2-3 گھنٹے کے لیے۔ تو پھر اس کے ساتھ خدا نے، جب میں نے یہ خاص طور پہ معجزہ اپنے چرچ میں شیئر کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک چرچ پلاٹ جو ہے وہ لے، ان بچوں کے لیے ہم اسکول بنائیں جہاں ہم عبادت بھی کر سکیں، تو 1 سال میں خدا نے ممکن کیا، جب لوگوں نے دینا اور اپنا وقت شروع کیا تو خدا نے جو ہے یہ ممکن کیا کہ میں نے بشپ مشتاق انجم صاحب سے ریکویسٹ کی کہ ہم ان بچوں کے لیے ایک اسکول بنانا چاہتے ہیں، تو ویژن فار دا کنگڈم ان پاکستان نے ہماری اس ریکویسٹ کو سنا، اور انہوں نے ہمیں ایک پلاٹ جو ہے وہ لے کے دیا، اور پھر آج 2 منزلہ وہ پلاٹ موجود ہے جس میں ہم چرچ بھی کرتے ہیں اور اسکول بھی ہے ان بچوں کے لیے۔ اور آج ہمارے کافی بچے جو ہیں وہ، ہم 2 بچوں کو گریڈ 9 کی تیاری کروا رہے ہیں تاکہ وہ بچے میٹرک کر سکیں۔ تو خدا کا شکر ہے کہ اس طرح جو ہے اس ٹریننگ کے ذریعہ سے یہ تبدیلی جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں، اپنی پرسنل زندگیوں میں، اور بہت سے اور چرچز کی گواہیاں جو ہیں وہ موجود ہیں کہ انہوں نے کس طرح ایکٹ آف لو کیا اور خدا نے انہیں برکت دیا۔ پریز دی لارڈ۔ جی ناظرین، آپ نے گواہی سنی کہ جب ہم اپنے آپ کو خداوند کے لیے پیش کرتے ہیں، جب ہم خداوند کا کام کرتے ہیں اور خداوند کے ساتھ چلتے ہیں، تو خدا جو ہے وہ لوگوں کو کھڑا کر دیتا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ ہیلپ کریں۔ پھر خدا کا پاک روح جو ہے وہ کثرت کے ساتھ ہماری زندگیوں میں کام کرتا ہے، اور پھر ہماری کبھی بھی مخالفت نہیں ہوتی، بلکہ لوگ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑتے جاتے ہیں اور ہم خداوند کے جلال میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی میں بھی ابھی تک میرے عزیزو کمی ہے اور آپ خداوند سے دور ہیں، اور آپ دیکھیں خدا کی نظر میں سب سے اہم جو ہے وہ انسان ہے، وہ اس لیے کیونکہ انسان جو ہے وہ خدا کی شبیہ پر بنایا گیا ہے، اور خدا جو ہے وہ انسان سے بہت پیار کرتا ہے۔ اور میں بہت خداوند کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی جو منسٹری ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اس کا کون سا چرچ ہے یا اس کا کون سا مذہب ہے، یہ کہاں سے بلونگ کرتا ہے، یہ ہمارے چرچ میں آتا ہے یا نہیں آتا۔ تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ
ہر ایک اس بندے تک پہنچتے ہیں جسے نیڈ ہے، جسے ضرورت ہے، جو ضرورت مند ہے. جب ہم ان کی ضرورتوں کو پورا کریں گے تو ان سے آپ کے ریلیشن جو ہے وہ اچھے ہو جائیں گے. ہم ایک میسج سنیں گے جو ہم نے پوری بائبل کی کہانی جو ہے وہ آج پاسٹر صاحب جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو آئیے ان سے میسج لیتے ہیں. میرے عزیزو، خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں آج اس وقت کے لیے، اور ہم کلام مقدس میں سے آج خاص طور پر کلام مقدس کی پوری کہانی کو دیکھیں گے کہ کلام مقدس کی پوری کہانی کیا ہے. جب اکثر کنونشنز پہ اور کسی جگہ پہ سامعین سے سوال کیا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کیوں دی، تو اکثر یہ جواب ملتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے، میل ملاپ کے لیے، صلح کروانے کے لیے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے اپنی جان دی. پرہیپس یہ بالکل آپ اپنی جگہ پہ آپ کا جواب درست ہے. اس طرح کے سوال کا جواب اس طرح کا ہی ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ بائبل کی پوری کہانی نہیں ہے. یہ بائبل کی پوری کہانی کا ایک حصہ ہے. آئے آج ہم کلام مقدس میں سے بائبل کی پوری کہانی سنتے ہیں کہ بائبل کی پوری کہانی کیا ہے. جب ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں تو کلام مقدس کے پہلے کتاب جو ہے وہ پیدائش کی کتاب ہے. تو وہاں ہم تخلیق کے عمل کو دیکھتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ خدا نے کیسے اس دنیا کو بنایا، اور 5 دنوں میں جب اس پوری چیزوں کو تخلیق کیا، اور 6ٹے دن خدا نے جانور جو ہے وہ بھی بنائے اور انسان کو بھی بنایا. ایسا تخلیق کے عمل سے آدم اور حوا جو ہے خدا کے ساتھ بات چیت کرتے تھے اور وہ بڑے خوش تھے. وہاں دکھ نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی، کیونکہ خدا کی حضوری میں رہتے تھے. لیکن وہاں پھر ایک واقعہ آتا ہے، ایک واقعہ رونما ہوتا ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہیں، اور یہی ان کی نافرمانی جو ہے وہ گناہ گنا گیا. تو اس گناہ نے 3 رشتوں کو بریک کیا. 3 رشتوں میں درار پڑ گئی، خدا اور انسان کے درمیان، اور انسان اور انسان کے درمیان، اور انسان اور مخلوق اور کائنات کے درمیان. یاد رکھیں گناہ کی وجہ سے یہ تینوں رشتے جو ہیں وہ ٹوٹ گئے. تو گناہ کا پھل، یا جب گناہ اس دنیا میں داخل ہوا تو اس کی وجہ سے نہ صرف اخلاقی برائی داخل ہوئی بلکہ جسمانی برائی بھی، اور بہت سی برائیاں آئیں جن کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں سیلابوں، زلزلوں اور خشک سالی کی صورت میں آج بھی دنیا میں موجود ہے. اسی لیے خدا دوبارہ اپنا مشن جو ہے وہ ابراہم کے ذریعے جو ہے وہ شروع کرتا ہے. جب ہم پیدائش کی کتاب اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی 3 آیات پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں ایک خاص پرومس جو ہے ملتا ہے کہ خدا کس طرح ابراہم کو جو ہے وہ بلاتا ہے. خدا نے، ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح خدا نے ابراہم کو برکت دی، اور خدا نے کیوں ابراہم کو برکت دی؟ تاکہ قومیں جو ہیں اس کے وسیلہ سے برکت پائیں. آج کے موجودہ دور میں یاد رکھیں خدا چاہتا ہے کہ کلیسیا کے ذریعے قومیں جو ہیں وہ برکت پائیں. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد خدا حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ 10 احکام دیتا ہے تاکہ وہ جو تینوں رشتے گناہ کی وجہ سے ٹوٹ چکے تھے وہ بحال ہو سکے. اور خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو 10 احکام دیے تاکہ وہ ان پر عمل کر کے ان رشتوں کو، ٹوٹے ہوئے تینوں رشتوں کو بحال کر سکے. لیکن پھر بھی، اور خدا نے اپنے انبیاء جو بھیجے اور یہ تینوں رشتے بحال نہ ہو سکے، کیونکہ اس کے لیے ضروری تھا، ایک ایسی قربانی کی ضرورت تھی جو ایک بے
ऐब बर्रे की कुर्बानी हो। तो खुदा की जात के अलावा इस दुनिया में कोई बेऐब नहीं था, इसलिए खुदा ने सलीब को चुना, अपने बेटे खुदा यीशु मसीह को चुना, ताकि वो हमारी जानों का, हमारे गुनाहों का कफारा दे, और ताकि उस 3 रिश्ते जो टूट चुके थे खुदा के साथ, इंसानों के साथ और मखलूक के साथ, खुदावंद यीशु मसीह की जान देने से वो तीनों रिश्ते बहाल हुए। इसलिए कलाम मुकद्दस यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब उसकी 16 आयत में लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। याद रखें, आपकी कदर इतनी ज्यादा है, आपकी अहमियत इतनी ज्यादा है कि खुदा आपसे इतना प्यार करता है। जबकि हिस्ट्री को, तारीख को हम देखते हैं तो मुख्तलिफ मज़ाहिब जो हैं खुदा को, अपने गॉड्स को खुश करने के लिए अपनी औलाद की कुर्बानी देते थे। लेकिन याद रखें, खुदा आपसे प्यार करता है, उसने आपने के बेटे, आपकी बेटी की, आपकी औलाद की कुर्बानी नहीं मांगी, बल्कि उसने अपने बेटे, अपने इकलौते बेटे खुदावंद यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए कुर्बान कर दिया। ये तीनों रिश्ते कब बहाल होंगे? जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी। अगर हम कलाम मुकद्दस में से मकाशवा की किताब उसका 21 बाब और उसकी पहली 7 आयत पढ़ते हैं तो वहां हमें पता चलता है कि आमद सानी पर जो है वो क्या होगा। जब खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी होगी, हम वहां ना दुख होगा, ये ना आहो नाला होगा, बल्कि वो हमारा खुदा होगा, हम उसकी मखलूक होंगे, वो हमारा बाप होगा, हम उसके बेटे होंगे, और वो दुल्हा हमें लेने आ रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हम अपने दुल्हे के साथ, क्या दुल्हन तैयार है ताकि हम अपने दुल्हे के साथ जा सकें? आप इस पूरी कहानी को 5 अल्फाज से बयान कर सकते हैं: तख्लीक, गुनाह, मिशन, सलीब और आमद सानी। खुदावंद आप सबको बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत खूबसूरती से खुदावंद के कलाम को बयान किया। तो अभी प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म होने को है, तो आप आइजैक टीवी की खिदमत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं पर्सनली मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ पास्टर अनवर फजल साहब और उनकी सारी टीम को, कि जबकि बहुत ज़्यादा यहाँ बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज थी, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया। ये काम खुदा ने आपके सुमें लगाया था, और इस आइजैक टीवी के ज़रिए से वहाँ तक खुदा की मन्नतें पहुँची है जहाँ कोई भी पास्टर या कोई भी खुदा की खुशखबरी नहीं लेके आया। और इस आइजैक टीवी के ज़रिए से बहुत से लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को जाना है। खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ। प्रेज द लॉर्ड। बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने वक्त निकाला और हमारे साथ बहुत खूबसूरत बातें की और आपने सारी खिदमत के बारे में बताया। मेरी दुआ है कि खुदा आपको इसी तरह बढ़ाए और कसरत के साथ लोगों को आपके साथ जोड़े, ताकि हम मिलकर खुदावंद के जलाल में बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर। आपको मुझे उम्मीद है कि आज के इस प्रोग्राम से आपने अपनी ब्लेसिंग को रिसीव किया होगा। तो इजाजत दीजिए अपने होस्ट पास्टर नदीम अमरोज को कैमरामैन शवेज नदीम के साथ। कीप वाचिंग आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस आइजैक टीवी। गॉड ब्लेस पास्टर अनवर फजल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान।